علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام، ہدیہ درود السلام موجود سرور کائنات فخر موجودہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد خوش بخت و خوش نصیب برادران اسلام، اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر، کائنات ہست و بود کے اندر جو کام، جو امور ہو رہے ہیں وہ سب رب کی توفیق سے ہو رہے ہیں، صرف مرضی سے نہیں بلکہ اسی کی توفیق سے ہو رہے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، اسی لیے اس نے اپنے لیے علی کل شیء قدیر کی صفت اشارہ کی۔ جب ہم اس بات پر پختہ یقین کر چکے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ جس اللہ نے ہر کام کی توفیق اپنے پاس رکھی ہے، اسی رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے عظیم موقع پر اپنی بارگاہ میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں بازاروں کی خاطر، ہر دل میں محبت پنپتی نہیں ہے، ہر دل میں محبت کا بوٹا پھلتا نہیں ہے، پھولتا نہیں ہے۔ کچھ دل خاص ہوتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم وہ خاص دل والے ہیں جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی۔ کیا اس پر ہم فخر نہیں کر رہے، اترانا نہیں ہے، عاجزی کا پیکر بن کر سر جھکا کر اپنے سر کو زمین پر رکھ کر یہ عرض کرنی ہے، مولا تو نہ چاہتا تو میں چل کر تیرے گھر تک نہ آ سکتا، تیرے گھر تک آیا ہوں تو یہ تیرے کرم سے ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر اور کلمات تشکر ادا کرنے کے بعد آج کہ اس عظیم موقع پر جمعۃ المبارک کی گفتگو کے اندر پارہ نمبر 30 ہے، سورت کا نام سورۃ الاعلی ہے، سورت کا نمبر 87 ہے، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 87 نمبر پر یہ سورہ پاک پارہ نمبر 30 کے اندر آخری پارہ کے اندر یہ سورت موجود ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 14 سے لے کر آخر تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ
کم علم آدمی کو اپنے کرم اور توفیق سے ان الفاظ کا جو میں نے تلاوت کے طور پر آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اللہ ان کا صحیح معنی و مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کو سمجھنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑے سادہ سے، بڑے عام سے الفاظ کے اندر گفتگو کرنا میں پسند کرتا ہوں۔ جتنی باتیں بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں، الحمدللہ ببانگ دوہل اس بات کا دعوے دار ہوں کہ کچی بات، ضعیف بات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، قد تحقیق، افلح کامیاب ہو گیا، من جو بھی، جس نے بھی، تزکا اپنے من کو پاک کر لیا، اپنے من کو پاک کر لیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ یہ لفظ قد، اس کو معنی اس کا ہے تحقیق، یعنی دوسرے لفظوں میں بے شک، اور آگے قد کے مابعد فعل ماضی ذکر ہوا ہے۔ فعل ماضی فعل مضارع سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے اندر فعل مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں گے تو بات اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دین کے طالب علموں کو بات وہ جو کلاس روم نہیں ہے، اس لیے اس کو ذرا میں سادہ سے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ فعل مضارع عربی کے اندر وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، یعنی ایک کام ہو رہا ہے اور ایک کام ہوگا، یعنی پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ لیکن فعل ماضی وہ فعل ہے جس کے اندر کام ابھی ہونا باقی نہیں ہے، بلکہ ماضی وہ ہے جو ہو چکا ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر نقص تلاش تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس پورے کام کو ناقص نہیں کہا جا سکتا۔ مسجد بن رہی ہے، بن رہی تھی، امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی، بن چکی ہے، مسجد بن گئی، اب یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس مکمل مسجد کے اندر کوئی الگ سے کمرہ آپ نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اب بلا تمثیل و بلا مثال میری بات کو سمجھنا ہے۔ میں قد افلح فرمایا، بے شک کامیاب ہو گیا، ہونا نہیں ہے۔ رب نے فعل ماضی اختیار کر کے اس بات کو پاورفل بنا دیا ہے کہ بندہ مومن، تیری کامیابی کا راز تیرے محلات نہیں ہے، تیری کامیابی کا راز تیرا عہدہ نہیں ہے، تیری کامیابی کا راز تیرا سٹیٹس اور مرتبہ نہیں ہے، تیری کامیابی کا راز بڑی سیٹ پر فائز ہو کر کی پوسٹ پہ بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ تیری کامیابی کا راز یہ ہے، من تزکا، تو اپنے من کو اتنا اجلا کر لے، نگاہیں بند کرے تو مجھ رب العالمین کے جلوے تجھے نظر آ جائے، تیرا من اجلا ہو جائے، تیرے من کے اندر میرا نور سما جائے، تیرا من اتنا خوبصورت ہو جائے کہ اس من کی خوبصورتی پر پھر تجھے کوئی حد قید نہ کر سکے، تیری نگاہ پھر کسی غیر کو نہ تکتی رہے،
بلکہ تیری نگاہ جھکے تو بھی تیرے سامنے میں ہوں، اٹھے بھی تو تیرے سامنے میں ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا، پہلا فرمایا قد افلح من تزکا، معنی یاد رہے گا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگلی بات فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، دوسرے نمبر پر فرمایا وذکر، اور اب ذکر کیا، جس نے ذکر کیا، یہ بھی فعل ہے، یاد کیا، ذکر یذکر، یاد کرنا ہوتا ہے۔ یاد کرنا بہت سارے حوالوں سے ہے۔ کبھی بندہ محبوب کو یاد کرتا ہے اس کی صورت دیکھ کر، کبھی اس کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس کے نین کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس کے قد کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس کی رفتار کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس کی گفتار کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اپنی اپنی یاد ہے، لیکن کبھی کبھی محبوب بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی محبوب کے تذکرے کرتا ہے، اس کے لیل و نہار کو بیان کرتا ہے، اس کے دن اور رات کو بیان کرتا ہے۔ کبھی اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی کانوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی زبان کی تعریف کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے، محبوب سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اپنی نگاہوں سے اپنے محبوب کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنے محبوب کو دیکھ کر اپنے محبوب کے گن بھی گا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ یہ بلا تمثیل و بلا مثال عرض کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت پھر صدیق اکبر کی ہو سکتی ہے، یہ کیفیت فاروق اعظم کی ہو سکتی ہے، یہ کیفیت پھر حضرت علی المرتضیٰ کی ہو سکتی ہے، یہ کیفیت عثمان غنی کی ہو سکتی ہے، یہ کیفیت ابو ذر غفاری کی ہو سکتی ہے، ابو ایوب انصاری کی ہو سکتی ہے، عبد الرحمن بن عوف کی ہو سکتی ہے، طلحہ اور زبیر کی ہو سکتی ہے، جن کے سامنے محبوب موجود بھی تھا، پھر تذکرے بھی ہوتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب محبوب سامنے نہ ہو، رب نے آسانیاں کر دی، فرمایا تم بیٹھ جانا، اپنے محبوب کے نام کے وظیفے کرتے رہنا، رب تمہیں اس محبوب کے نام کے توفیل تمہاری زندگیاں بھی پاک کر دے گا، تمہارے جسم کو بھی پاک کر دے گا۔ اب آپ وعدہ کا رسم، اور آگے اللہ نے پوری وضاحت کر دی۔ اب اس کی صفات کی تعریف نہیں ہے، بلکہ فرمایا وعدہ کا رسم، پھر ذکر کیا کس کا؟ اسم ربہ، اپنے رب کے نام، اپنے محبوب کے نام کا، اور پھر فرمایا فصلی، پھر نماز پڑھی، فصلی پھر نماز پڑھی۔ تین کام ذکر ہوئے، تین کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ تین کاموں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ تین کام کرنے والا شخص کامیاب ہو گیا۔ اب بعض فقہا نے یہاں پر مختلف تفاسیر کی ہیں، میں انہی تفاسیر کو تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو وذکر اسم ربہ فصلی ہے، اور یہ لفظ جو تذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ من اپنا پاک کر کے اللہ کی حمد و توصیف کر کے پھر فصلی، یہاں نماز کا نہیں بلکہ دعا کا ذکر ہے۔ یہ کچھ مفسرین کی تفاسیر عرض کر رہا ہوں، چاہے جائے کہ یہ نماز کا ذکر ہی ہے، اس پر میں آتا ہوں اور اپنی بات انشاءاللہ مکمل کر کے آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ بات کو سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین وہ جو مفسرین کہتے ہیں یہ دعا کا اصل میں حکم ہے، اس کے دلیل میں وہ کچھ احادیث پیش کرتے ہیں، لیکن میں بس ایک یا دو احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً کہہ دیا اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دعا مانگی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجلتا، او میرے غلام تو نے بہت چھیتی کر دی، تو نے بہت جلدی کر دی، اجلتا تو نے جلدی کر دی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کیا کرتا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتا، جب تو نے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے کے بعد فقط بیٹھ جاتا، فرمایا فاحمد اللہ، پھر اللہ کی تعریف و توصیف کرتا، فرمایا پھر وصلی علیہ، میری ذات پر درود پڑھتا، ثم ادعو، پھر اس سے دعا کرتا، فرمایا تیرے الفاظ بعد میں ختم ہوتے، رب تیری دعا پہلے قبول فرما لیتا۔ دعا کا طریقہ کریم آقا علیہ السلام نے سکھا دیا۔ جن مفسرین نے اس سے مراد دعا لیا ہے وہ کہتے ہیں فصلہ اس سے مراد دعا ہے، تو وذاکر اسم ربہ اس سے مراد اللہ کے ذکر، اللہ کی تعریف و توصیف کرنی تھی، اور تذکر سے مراد سب گندگی سے، سب گندی چیزوں سے اپنے جسم کو پاک کر کے، جھوٹ کی علائق سے، دھوکے کی علائق سے، دل آزاریوں کی علائق سے، نفاق سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے اپنے من کو، اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے رب کی توصیف کر کے پھر دعا کی جائے تو رب اپنی بارگاہ میں کی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آباب ذی وقار، خوبصورت سننے والے احباب، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر جو خوبصورت بات حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، میں اس کی طرف آ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جو پہلی بات ہے قد افلح من تزکا، یہ لفظ تزکا ہے، فرمایا اس کو ذکر کر کے پھر اس نے اپنے ذکر کو ذکر کیا، اور فصلہ تیسرے نمبر پر اس نے نماز کو ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کہنا ہی چاہتا ہے بندہ مومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس معراج سے کیا مراد ہے؟ معراج عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں، یعنی بندہ مومن نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے نا، اس کا سر تو زمین پر پڑا ہوتا ہے، رب اسے آسمان سے اوپر بلند کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، اس معراج سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن نماز کے اندر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سجدے میں پڑھ کر، رکوع کر کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں جب بھی رب سے بات کرنے کا دل کرے کہ آج میں اپنے رب سے بات کروں، فرمایا نماز پڑھ لیا کرو، اور جب دل کرے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو فرمایا قرآن پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، اب لوگ اسی پر ذاکرہ پہ آ رہا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ پر بھی بات ہو گئی، تو فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اب مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، ایک عام آدمی ہے، عام حالات میں عام دوستوں سے ملنے کے لیے اس کو تیاری نہیں کرنی ہوتی، کبھی کی ہے تیاری، لیکن اگر کسی بڑے آدمی کو ملنے جانا پڑے، کسی بڑے آدمی سے گفتگو کرنے کا موقع آ جائے، تو پھر اس کی بارگاہ کے، اس کی مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ ہر لیول پر آپ دنیا کی مثال لے لیں تو دنیا کی مثال دینا زیادہ بہتر ہے، سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو ملنا ہو وزیر اعظم سے تو اس کی مجلس کے آداب ہیں، اس کے پاس جانے کے آداب ہیں، ایسے نہیں ہے کہ کوئی منہ اٹھا کر چلا جائے گا، وہ آداب ہیں، کیونکہ اس سے ملاقات کرنی ہے۔ پہلے ملاقات کا ٹائم طے ہوگا، جب ٹائم طے ہو گیا اب اس کی ملاقات کے لیے، اس کے آداب سکھائے جائیں گے۔ داروغہ دروازے پر کھڑا ہوگا، وہ کہے گا سن تو جا رہا ہے، جس کے سامنے جا رہا ہے وہ وزیر اعظم ہے،
وہ وقت کا بادشاہ ہے. اب تجھے اس کے آداب پتہ ہونے چاہیے. اس کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے, اس کی مجلس میں کھڑا کیسے ہونا ہے. اچھا, بات کی ابتدا کیسے کرنی ہے. اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تجھے بڑے آداب کا خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ وہ بادشاہ ہے. لیکن میرے بھائیوں, نماز مومن کی معراج ہے, اور نماز کسی بندے کی نہیں. نماز مطلق العنان بادشاہ کی بارگاہ کے اندر آنا ہے. نماز اس رب العالمین کی بارگاہ میں آنا ہے. تو حضرت یعقوب چرخی فرماتے ہیں یہ نماز مومن کی معراج تھی. رب نے اپنی بارگاہ میں آنے کے آداب سکھائے. فرمایا تزکا, پہلے اپنے من کو پاک کر لینا, اپنے من کو اتنا اجلا کر لینا کہ تیرے من کی گندگی دور ہو جائے, تیرے من کی میل دور ہو جائے, تیرے من کی نفاست اتنی عام ہو جائے کہ پھر تو نور و نرا نور بن جائے. پھر تیری نگاہ جھکے تو تیری نگاہ رب کے جلووں کو دیکھے, تیری نگاہ اٹھے تو وہ بھی رب کے جلووں کو دیکھے. فرمایا تزکا, اپنے من کو پاک کر لینا. جب اپنے من کو پاک کر لیا, فرمایا وذکر اسما, پھر اپنے رب کے نام کا وظیفہ جپتے ہوئے آنا, پھر اپنے رب کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے آنا, پھر اپنے رب کے نام کے جو ہے دیوانہ وار نعرے لگانے ہیں, اللہ اللہ کر کے آنا ہے. فرمایا فصلا, پھر تو نماز ادا کرے گا, پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو یوں ہاتھ اٹھائے گا, پردے اٹھ جائیں گے, کعبہ سامنے آ جائے گا. یہ بات قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. فرمایا فصلا, پھر نماز پڑھنی ہے. وذکر اسم ربی, پہلے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اپنے من کو پاک کرنا ہے. افسوس, ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, من اجلا نہیں کیا. نماز ہم پڑھتے ہیں, میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور الحمدللہ فخر سے کہہ رہا ہوں, جتنی ہماری نوجوان نسل نمازی ہے, یہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, حقیقت بات کہہ رہا ہوں. نماز پڑھنے والے بے انتہا ہو گیا. ہماری مسجد الحمدللہ ویران نہیں ہے. کوئی بھی مسجد چھوٹی سی چھوٹی چلے جائیں, آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوں, گاڑیاں رکی ہوتی ہیں نماز کے لیے. نماز کے لیے پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ وقت نکالنا پڑتا تھا. اب اللہ کے فضل سے مسجدیں آباد ہیں. ہم تیسرے نمبر پر تھے, پہنچ گئے. پہلے دونوں نمبر ہم نے چھوڑ دی. میں اگر آپ سما خراشی نہ کر رہا ہوں, اگر آپ کو یہ بات حقیقت پر مبنی لگے, تو بات اسی طرح نہیں ہے. نماز تو پڑھی لیکن من تو پاک نہ کیا. کیوں جی؟ نماز تو پڑھی, نماز تو میں نے پڑھی ہے, میں ادا کر رہا ہوں, میرے ماتھے پہ محراب بھی بن گیا ہے, میرے ٹخنوں کے ساتھ میرے دوسرے ٹخنے بن گئے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے. میں حقیقت میں صاحب ترتیب بھی ہو گیا. میری زندگی کو کوئی نماز کی قضا نہ ہوئی. میں حقیقت میں شب زندہ دار بھی ہو گیا. کیوں جی؟ میں حقیقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا ہو گیا. لیکن کبھی میں نے یہ سوچا کہ میرا من بھی اجلا ہوا کہ نہ ہوا؟ کبھی سوچا کہ میرے ساتھ میرا برتاؤ میرے اپنے ساتھ کیا ہے؟ میں نے کبھی سوچا کہ میرے رب کے محبوب نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کبھی اپنے من میں ڈوب کر دیکھا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں, اتنی جو دعائیں مانگتا ہوں, میں درود بھی پڑھ کے دعائیں مانگتا ہوں, رب کا ذکر کر کے بھی دعائیں مانگتا ہوں, تو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرا من اجلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جو میری نماز ہے, یہ مجھے بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ یہ میری نماز ہے, یہ مجھے برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ میں یہاں نماز پڑھنے آتا ہوں, اسی مسجد سے چپل چوری ہو جاتی ہے. میں یہاں نماز پڑھنے آتا ہوں, اسی مسجد سے موبائل گم ہو جاتے ہیں. میں نے کبھی سوچا کہ مسجد تو آباد ہے, لیکن نماز پڑھنے والے نمازی بھی ہیں, لیکن من کسی کا پاک نہ ہوا. کیا ہم نے یہ تزکیہ پہ غور کیا تو من کیسے پاک ہوگا؟ اس من کو کیسے پاک کرنا ہوگا؟ اور یاد رکھنا, ہر نبی کی پہلی ذمہ داری یزکیہم. نبی آ کر ڈائریکٹ پہلے کبھی بھی تبلیغ میں نماز کا درس نہیں دیتے. نبی نے جب بھی درس دیا ہے, پہلے اپنی بارگاہ میں بٹھا کر اپنی نگاہ سے من کو پاک کیا ہے, پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ سکھایا.
اس لیے میرے بھائیوں یہ بات اپنے ذہنوں پہ نقش کیجئے، اپنے ذہنوں پہ نقش کیجئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے تو سن رکھا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہم نے تو سن رکھا ہے اللہ کا ذکر کرنے والے، ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت پڑھ رکھی ہے، ہم نے تو اپنے نبی سے سن رکھا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال موسیٰ یا رب علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، اے اللہ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھا دے، ایسے کلمات سکھا دے جو کلمات میں تیرے بارگاہ میں تیرے ذکر کے ساتھ کروں، تیرا ذکر کروں اور اس کے ساتھ پھر دعا مانگوں۔ اب ذرا میری بات پہ غور کرنا ہے، اب توجہ دینی ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ بات اپنے سینوں پہ لکھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو قریب اللہ نے کیا فرمایا، قل لا الہ الا اللہ، نہیں سمجھے؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو، ہم کتنا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کہتے، اللہ نے کہا کہو۔ حضرت موسیٰ نے بھی عرض کی یا اللہ کل عبادک یقول، مولا تیرے سارے بندے یہی کہتے ہیں، میں موسیٰ میں جو کہہ رہا ہوں یہی کہو، میں کہہ رہا ہوں یہی کہو۔ اب اللہ نے کہا ارشاد فرمایا، فرمایا اے موسیٰ لو کان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ فی کفۃ ما لک بہن لا الہ الا اللہ۔ فرمایا موسیٰ جو کلمہ میں نے سکھایا ہے، اگر آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا اس زمین و آسمان کا وزن کم ہو جائے گا، لا الہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ہم نے کتنی ضربیں لگا لی ہیں لا الہ الا اللہ، تو کیوں نہیں اثر ہوا؟ ہمارا من میں نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے سے خود ہی کا سرے میں ہم لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ خود ہی کا سرے میں ہاں ہے، یہ چھپا ہوا راز ہے، لیکن اس لا الہ کو سمجھا ہی نہیں ہم نے، اس لیے کہ لا الہ جب آ گیا تو پھر دل میں کسی اور کی محبت کیسے رہ سکتی ہے؟ دل تو ایک ہی ہے، اس میں محبوب ایک ہی ہونا چاہیے، پھر کسی کا بغض اس دل میں کیسے سما سکتا ہے؟ بزرگ ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے؟ فرمایا اس دل میں محبوب ایک بٹھا رکھا ہے، نفرت کی جگہ نہیں بچتی، میں نفرت رکھوں گا۔ ہائے ہائے اپنے من میں ڈوب کر پاتا سراوے زندگی میں، اپنا نہیں بنتا نہ بن، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ فرماتے ہیں میرے دل میں محبت اللہ کی سما چکی ہے، میں اس دل میں نفرت کہاں رکھوں؟ اور ہم نے پتنی کتنے کتنے محبوب بنا رہے، دنیا سے بھی محبت ہے، دنیا سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، دعوے دار بڑے ہیں ہم، پھر کہتے ہیں کام نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس من کو اجلا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں اپنا آپ سمجھنے کی توفیق